أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی، پیروی کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید اور اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے۔ وہ دو لفظ اس آیت کے اندر ہیں، لا یعقلون اور لا یہتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید اور اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے۔ تو وجہ ان کے اتباع اور تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکے۔ تو اس میں اشارہ پایا گیا ہے کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن اور سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن اور سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ایسے عالم مجتہد کی تقلید اور اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے، مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تاکید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مضمون سے واقف نہیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد اور اعمال میں ان کے جو باپ دادا ہیں ان کی تقلید کرنا ہے۔ عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دو چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میں نے ان لوگوں کی ملت اور مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبائی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ تو اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ تو امام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق بھی مسائل اور احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی بھی تعلق
نہیں ہے۔ حق میں تقلید کرنا دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔